اب چونکہ ولادت کا دن ہو کسی امام کا بھی ہو، اب چونکہ ایام ولادت ہیں امام زمان کے، تو ایک بحث جو مومنین کے درمیان ہوتی ہے اور دست و گریباں تک لوگ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے عقائد پہ نظریات پہ ہٹ کیا جاتا ہے، کہیں غالی کہا جاتا ہے، کہیں مکسر کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ آپ نے امام کی ولادت کا لفظ استعمال کیا، آپ نے تو توہین کیا امام کی۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی ولادت نہیں ہوتی، ان کا نزول ہوتا ہے یا ظہور، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ بیان کر دیں۔ دیکھیے یہ جو تصور ابھی نزول اور ظہور کا اور ولادت کے مقابلے میں بیان ہو رہا ہے، یہ اس کی بہت زیادہ زندگی نہیں ہے۔ یہ شاید 10-15 سال پہلے اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن جب سے یہ میڈیا نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور لوگ میڈیا پہ آئے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی نئی بات بیان کر دیں جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم تابع ہیں قرآن کے اور اہل بیت کے۔ یا ہم قرآن کی بات مانیں گے یا اہل بیت کی بات مانیں گے۔ اگر آپ قرآن اور اہل بیت کی احادیث کو اٹھا کے دیکھیں تو معصومین کے اس ولادت کے سلسلے میں، یعنی معصومین جو دنیا میں قدم رکھتے ہیں ظاہری طور پر، مادی طور پر، اس کے لیے نہ ظہور کا لفظ استعمال ہوا ہے نہ نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مفاتیح الجنان میں ماہ رجب کی جو دعائیں، اس میں سے ایک دعا میں 2 اماموں کے لیے مولود کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خود ہم کیا کہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں مولود کعبہ ہے۔ مولود کعبہ، یہ بہت بڑی فضیلت، دنیا میں امام علی کے علاوہ کسی کو یہ فضیلت نصیب نہیں ہے، اور کتنوں نے تو آہیں بھری ہیں، کتنوں نے تو حسرتیں کی کہ کاش ہم کو یہ فضیلت نصیب ہو جاتی۔ اگر ادھر سے ہم یہ کہیں کہ نازل ہوتے ہیں یا ظہور کرتے ہیں تو پھر وہ خانہ کعبہ میں ولادت امام علی کے مسئلے کو کس طرح سے حل کریں گے؟ لہذا ہم کو، جب ہم امام کو خطاب کر رہے ہوں، جب ان کو متوجہ کر رہے ہیں اپنی طرف، تو ان القاب کے ذریعے سے ہم استفادہ کریں کہ جو ہم کو قرآن نے یا معصومین نے بیان کی۔ جی اس میں آغا نے اشارہ اچھا کیا ہے کہ یہ جو بحث ہے، یعنی یہ جدید بحث ہے، یعنی ہمیں تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ آپ مثلاً غیبت صغریٰ سے پہلے حضور کے زمانے میں بھی چلے جائیں تو اصلاً سوال بھی اس طرح کے نہیں ملتے کہ کوئی آ کے سوال کرے امام سے کہ آپ کی ولادت ہوتی ہے یا نزول یا ظہور ہوتا ہے، اس طرح کے کوئی سوال نہیں ملتے۔ علماء کی اگر کتابیں جا کے مطالعہ کریں تو وہاں بھی اس قسم کی کوئی بحث نہیں ملتی ہے۔ تو بالکل بحث کا گم ہو جانا ان زمانوں کے اندر کہ جہاں ہونی چاہیے تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بحث جو ہے وہ ایجاد کی گئی ہے، ورنہ نہیں تھی۔ اور اس کے برعکس کیا ہے، جس طرح آغا نے اشارہ کیا ہے، ولادت کی تعبیر ہمیں زیارت ناموں میں بھی ملتی ہے۔ مثلا رجب کی جو زیارت ہے اس میں جب آئمہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، 2 آئمہ کا، وہاں کیا ہے، مولود کا لفظ ہے۔ مولا علی کے لیے جو ہے وہ مولود کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور جتنی بھی آئمہ کی ولادت کا تذکرہ روایات میں ہوا، ولدا، ولدا، باب بھی اسی نام سے باندھے جاتے ہیں، باب مولود۔ اگر اس کے اندر قباحت پائی جاتی اس لفظ کے اندر تو ہم سے بڑے تو شیعہ وہ تھے، ہم سے زیادہ درد رکھنے والے تشیع کے تو وہ شخصیات تھیں کہ اگر وہ ہمارے لیے زحمتیں نہ کرتے تو آج تشیع اس طریقے سے ہم تک نہ پہنچی ہوتی۔ جناب کلینی ان سے بڑی، جس نے 20 سال زندگی کے صرف کیے ایک کتاب دینے کے لیے الکافی کی، تو اپنی زندگی پوری صرف کر دی کہ آئمہ کی حدیث ہم تک پہنچے۔ تو اگر یہ الکافی ہم تک نہ ہوتی تو ہم امام کے زمانے کے ساتھ متصل نہ ہو سکتے، چونکہ روایات ہیں جو ہمیں آئمہ کے حضور پہ لے جاتی ہیں اور ہمیں متصل کرتی ہیں اس زمانے کے ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ظہور کی جو بحث چھڑی ہے نا، آہستہ آہستہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بحث چھڑی کیوں تھی۔ آپ زیادہ ناظر ہیں اس بات کی طرف، سوشل میڈیا میں بالآخر آپ کا کام جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ جناب محسن کی شہادت کہ بہت ہمارا، آپ یوں کہہ لیں کہ جب بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مظلومیت کا پہلو ہے، مظلومیت کا پہلو ہے بہت زیادہ۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نامور خطیب باز جو ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ولادت کا انکار کر سکیں، یہ ظہور کو ثابت کر سکیں اور ولادت کا نہیں۔ باقاعدہ اپنی تقریر میں وہ انکار کر چکے ہیں کہ جناب محسن باطن میں نہیں تھے بلکہ کیا ہیں، وہ ہاتھ میں تھے، وہ سکت ہو یعنی گر گئے، جب دروازہ گرا تو ہاتھ میں تھے۔ تاریخ کے کسی پنے کے اندر جو ہے وہ یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کس طریقے سے نظریے کو گھڑا گیا اور کہاں پہنچانا ہے ان کو، کہ تشیع کے اندر انتشار پیدا کرنا اور اس مظلومیت کو کہ جو بیان کی جاتی ہے وہ مظلومیت کو ختم کیا جائے، اور اس طرح کی دوسرے اور بھی بہت سارے مفاسد اس کے اوپر آتے ہیں کہ ابھی چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، اس پہ تفصیل بہت زبردست ہو گیا۔ چونکہ یہ شبہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، مومنین کے درمیان پایا جاتا ہے، اور اتنی گفتگو کافی ہے۔